ہوائے جور و ستم سے رخے وفا نہ بجھا، ہوائے جور و ستم سے۔ جالب صاحب کا یہ جاد میں جو سیمینار منایا جاتا ہے، یہ ان دا میموری آف حبیب جالب۔ جالب صاحب عوامی آدمی تھے کہ کرے نہ زمانے میں کوئی جنگ کی باتیں، جھکے نہ امن کا پرچم، یہ سوچتے ہیں ہم، کسی کی آنکھ نہ ہو نم، یہ سوچتے ہیں ہم۔ جہاں جہاں ظلم ہوا جالب صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں پہ انسانیت ہوئی، اور جالب صاحب ہمیشہ جنگ کے خلاف تھے۔ جالب صاحب ایک انصاف، انسانیت اور برابری کے پاکستان کے خواہاں تھے۔ جالب صاحب نے تمام انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کی، اس میں خواتین بھی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ جو ہمارا سیمینار ہے آج کا جالب صاحب کی 29ویں برسی کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے ساتھ اس کا باقاعدہ اب آغاز کرنے جاتے ہیں۔ جالب صاحب کا یہ جاد میں جو سیمینار منایا جاتا ہے، یہ ان دا میموری آف حبیب جالب، اور اس سیمینار کا جو خاص ٹاپک جو ہے، اس کا ہم نے رکھا ہے جالب کا پاکستان، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جالب صاحب کا پاکستان جب تک وجود میں نہیں آئے گا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جالب صاحب کے پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانا ہے، تو اس طرح کے اساتذہ کرام، اس طرح کے سینئرز لوگ مل کر، ہم سب مل کر جالب صاحب کے اس پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانے کی کوشش 29 سال سے کر رہے ہیں۔ جالب صاحب عوامی آدمی تھے، اور جالب صاحب کی یہ خاصیت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جالب صاحب نے جب ایوب خان کے خلاف دستور نظم جو لکھی، جو 1962 کی نظم ہے، تو جب ایوب خان صاحب اقتدار سے چلے گئے اور ان سے کئی مجمع میں خواہش ہوئی کہ آپ دستور سنائیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ بھائی اب وہ اقتدار میں نہیں ہے، اگر وہ اقتدار میں ہوتا تو میں نظم سناتا، تو اس کا میں جب بھی کوئی شخص اقتدار میں ہوتا ہے اس کے خلاف لکھتا ہوں، جب وہ اقتدار سے چلا جاتا ہے تو میں بزدلی سمجھتا ہوں اس کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یہ تھا جالب صاحب کا کردار، اور صرف ایوب خان صاحب کے خلاف نہیں، پھر یحییٰ کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، بھٹو صاحب کے خلاف، پھر سارے ادوار جو ہیں ان میں جب بھی اقتدار میں ہوئے تو جالب صاحب کی خاصیت، اور جالب صاحب کی خاصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی پرسنل جو گرجز کبھی نہیں کسی سے رکھی، دشمنی، ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں رکھی، ان کا نظریاتی اختلاف رہا ہے۔ یہ بات بڑی مس کمیونیکیٹ کی گئی آج تک کہ جالب صاحب صرف باغی شاعر تھے، انقلابی شاعر تھے۔ جالب صاحب انسان دوست تھے، جالب صاحب امن چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کرے نہ زمانے میں کوئی جنگ کی باتیں، جھکے نہ امن کا پرچم، یہ سوچتے ہیں ہم، کسی کی آنکھ نہ ہو نم، یہ سوچتے ہیں ہم۔ تو جالب صاحب کی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگلی ہم بھی اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی پالیسیز کو کائنڈلی ریوزٹ کیجئے۔ یوکرین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ انسان مر رہے ہیں، کوئی خلائی مخلوقیں تو نہیں ہیں۔ جہاں جہاں ظلم ہوا جالب صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں پہ انسانیت ہوئی، اور جالب صاحب ہمیشہ جنگ کے خلاف تھے، تو ہمارا پلیٹ فارم بھی جنگ کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کائنڈلی یوکرین میں یہ جو انسانی المیہ ہو رہا ہے، اور جو جہاں بھی دنیا بھر میں المیہ ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب۔ خان صاحب نے جالب صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی رفاقتوں کا ذکر کیا، اور اس گھر کا بھی ذکر کیا جو کہ سروبا گارڈن میں واقع ہے، لائک یہ چنگی امر سودی سے کچھ فاصلے پر ہے، اور یہ 1984 کا واقعہ ہے جب وہ گھر لیا گیا تھا، اور وہ گھر بھی اس جو بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نیر علی دادا صاحب کی ڈیزائن ہوا گھر ہی تھا، جس کے اندر جس کو جالب صاحب نے خریدا تھا، اور وہ جالب صاحب نے اپنے والد صاحب کا جو گھر ملتان شریف میں تھا وہ بیچ کر، اور جو گھر کے جو حصے تھے بہن بھائیوں کے، وہ سارے بہن بھائیوں نے جالب صاحب کے لینے کے بعد ان کو دے دیے تھے، تو اس رقم سے 2 لاکھ تقریباً، اس ٹائم 15,000 روپیہ تھا، تو وہ اس رقم سے اس گھر کو خریدا تھا۔ اور خان صاحب نے جو ذکر کیا گاؤں کا،
بالکل خان صاحب، اور خان صاحب نے جو پاکستان جالب کے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ یقیناً جالب صاحب ایک انصاف، انسانیت اور برابری کے پاکستان کے خواہاں تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو حاصل کر کے رہیں گے. بلا تفریق کے جالب صاحب نے تمام انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کی، اس میں خواتین بھی ہیں. اور جالب صاحب وہ اکیلے مرد تھے جس نے مال روڈ پر جو چوک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور ہائی کورٹ کا چوک، وہاں پہ لاٹھی چارج میں جالب صاحب اکلوتے مرد تھے جو کہ آسمہ جیلانی صاحبہ کا عادی گواہی کے خلاف احتجاج تھا، وہ جلوس تھا. اس میں جالب صاحب نے نظمیں بھی سنائی، اور اس نظم وہ تازہ لکھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے: اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم. تو یہ اس نظم کا پہلا شعر تھا. تو محترمہ آسمہ جیلانی صاحبہ کے کہنے پہ انہوں نے یہ نظم اس دن بنا لی تھی. جالب صاحب جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، اور جس طرح سے جالب صاحب کو یہاں پہ سیاسی امداد لینے کے لیے، صرف سیاسی امداد لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جالب صاحب کی سے سیاسی امداد تو لے لی جاتی ہے، لیکن جالب صاحب کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے بہت دشوار ہے. یہ المیہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جس یونیورسٹی وائس چانسلر ہیں، انہوں نے اگلے اکیڈمک سیشن میں حبیب جالب چیئر کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، بلکہ تمام ہمارے جتنے بھی ہال میں اور جتنے بھی جالب صاحب کے دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جالب صاحب کے پیغام کی ترویج کے لیے اور ریسرچ کے لیے جناب ڈاکٹر پروفیسر اصغر زیدی صاحب نے یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں اور گورنمنٹ کالج کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس کام میں اپنا یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ کتاب ایک مرتب کی تھی میرے والد مرحوم جناب فرزند اول ناصر جالب صاحب نے. یہ کتاب اصل میں جالب صاحب کی نظموں اور غزلوں کے اوپر ایک ریسرچ بک ہے، جو کہ ان کی دوسری ریسرچ بک ہے. اس کتاب میں میرے والد محترم بانی فاؤنڈیشن حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے جو بانی بھی تھے، انہوں نے جالب صاحب کی نظموں کے اوپر اس طرح سے تحقیق کی ہے کہ اس کا منظر اور پس منظر اپنے الفاظ میں لکھا ہے. یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ وہ اس کتاب سے جالب صاحب کی شخصیت کو اور پرکھ سکیں. تو میں دعوت دوں گا کہ آئیں اور اس کتاب کا باقاعدہ انوگریٹ کریں اس کو. اور یہ اب کتاب جو ہے، جو بھی شخص اس کو حاصل کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. یہ میرے والد صاحب بستر علالت پہ تھے آئی سی یو میں، تو ایک دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ چلیں اٹھے ڈیڈی گھر چلتے ہیں. ہم نے تو کتابوں کی انوگریشن بھی کرنی ہے، اسلام آباد بھی جانا ہے، کراچی بھی جانا ہے، پورے پاکستان میں جالب صاحب کے پیغام کو پہنچانا ہے. آپ نے اتنی محنت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی مہلت دی تھی، جتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لینا تھا، تو وہ لیا اور وہ رخصت ہو گئے. تو یہ ذمہ داری پھر میں نے اپنے کاندھوں پہ لی، اور اس کو آج ان کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ پہلا یہ میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ میں لاہور میں اس کی انوگریشن کر رہا ہوں. دوسرا میرا وعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں اس کی تقریب پذیرائی کروں گا انشاءاللہ. اور پھر تیسرا میں نے کوئٹہ اور کراچی کا کیا تھا کہ 2 شہروں میں بڑے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. اور اس کے بعد بھی میرا ارادہ ہے کہ میں پورے پاکستان کے ہر ضلع میں اس کتاب کی انوگریشن کروں، تاکہ نوجوانوں تک حبیب جالب کا پیغام جو ہم نے تحریری طریقے سے، ریسرچ کے طریقے سے، ادبی طریقے سے، اور جو طریقہ بنتا تھا، جس کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی تھی، اس کو نبھایا ہے، اور آگے بھی ہم مزید نبھائیں گے. تو میں ذوالفقار کاظمی صاحب، نوید حسین صاحب، شاہینہ کوثر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کتاب کی انوگریشن، رونمائی آج اس کی ہم کر رہے ہیں. جالب صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج سب لوگ ہم یہاں موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک جالب صاحب کا نعرہ ہو جائے.
زندہ ہے جالب، زندہ ہے جالب، مزدور کا جالب، کسان کا جالب، حبیب جالب، حبیب جالب، حبیب جالب. Thank you so much, sir. It's a great honor. جی آپ آئیے گا مجھ سے ملنے. انشاءاللہ یہ جو چیئر کا آئیڈیا ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. معروف ٹی وی ایکٹر جناب غیور اختر مرحوم صاحب کے صاحبزادے، اور یہ غیور تھیٹر کے نام سے ایک پلیٹ فارم سے کلچر کی فروغ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. اور آج یہ حبیب جالب امن مشاعرے کے مہمان شاعر بھی ہیں. سر آرٹسٹ یہ ویسے تو یہ ڈاکٹر ہیں، لیکن شوبز کے لیے اور ریوائول آف دا جو اسٹیج ہے اس کے لیے بھی یہ تحریک انہوں نے چلائی ہوئی ہے. ہم نے جواد احمد صاحب کے لیے بھی شیلڈ بنائی ہوئی ہے. جواد احمد برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں. دوسرے پاکستانی امریکن جرنلسٹ ہیں ایم آر فاروق. مسعود کمبو ان کے بہاف پہ ریسیو کریں گے یہ سرٹیفکیٹ اور نیو یارک میں ان کو جا کے دے دیں گے. حبیب جالب فاؤنڈیشن امریکہ نیو یارک کے چیئرمین اقبال کھوکھر صاحب مسعود کمبو ان کے بہاف پہ یہ سرٹیفکیٹ ریسیو کریں گے. محسن ظہیر، پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے سید زاہد شہباز، آپ نے وہ محفل لوٹنا، آپ نے میلہ یہ ڈاکٹر سائمہ بطول صاحبہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. میں نے فرمائش کر کے آپ